152 सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 5 सूरत निसा की आयत नंबर 113 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला खैरा फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह फसौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला खैरा फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमरा बिसदक़तिन औ मारूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि फसौफ़ नु'तीहि अजरन अज़ीमा वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' गैर सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला वनुस्लिही जहन्नम वसाअत मसीरा। ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम, नहीं है बेहतरी बहुत सारी सरगोशियों के अंदर, बहुत सारी बातों में, इल्ला मन अमरा मगर ये कि वो हुक्म करे बिसदक़तिन सदके का, औ मारूफिन या मारूफ बात कहे, अच्छी बात कहे, औ इस्लाहिन बैनन नास ये लोगों के दरमियान इस्लाह करने की बात करे। वमन यफ़अल वो शख्स जो ये काम करे, ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को तलाश करते हुए, फसौफ़ नु'तीही अनकरीब हम उसे अता करेंगे अजरन अज़ीमा बहुत बड़ा अजर। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा वो शख्स जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को छोड़ा, मिन बादि मा तबय्यना बाद इसके कि उसके लिए हिदायत वाज़िह हो चुकी थी, वयत्तबि' और उसने इत्तिबा की, गैर सबीलिल मुअ्मिनीन मोमिनों के रास्ते के अलावा की,
نولیہ ما تولا، تو ہم اسے جلائیں گے اس پر جس پر وہ چلنا چاہتا ہے، ونصلہ جہنم، پھر ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں، وساءت مصیرا، جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو بنیادی باتوں پر بھی اس کی تحقیق فرمائی، اس کو واضح فرمایا۔ کسی چیز کو اسلام نے بالکل آزاد نہیں چھوڑا، فرمایا انسان کی جو زبان ہے اللہ رب العزت نے اسے بھی آزاد نہیں چھوڑا۔ فرمایا بہت سارے لوگ رات کو گپ شپ کرتے ہیں، شہروں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، گاؤں کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، مجلسیں جمتی ہیں، انسان کی طبیعت ہے وہ مل جل کر رہنے کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا جب مل جل کر بیٹھو تو فرمایا اپنی زبان کا احتیاط کرو، بہت سی فرمایا جو سرگوشیاں ہوتی ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، وہ اچھی نہیں ہوتی، وہ خیر کی نہیں ہوتی۔ فرمایا جب انسان بات کرتا ہے یا تو اچھی بات کرے گا کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے، یا انسان بات کرے گا کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے، کسی کے خلاف سازش کرنے کے لیے۔ فرمایا اگر انسان جو بات کر رہا ہے وہ کسی کے خلاف سازش کرنے کے لیے ہے یا کسی کے خلاف سازش کرنے کے لیے نہیں، ویسے گپ شپ کے لیے زبان سے کسی کا قصہ ہم شروع کر لیتے ہیں تو ایسے ہی اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ فرمایا ایسی بہت ساری باتیں وہ اچھی نہیں ہیں، جو دین کی وجہ سے جس کے اوپر کسی آدمی کی حرف آ رہا ہو، فرمایا دین نے اس چیز کو منع کر دیا ہے۔ فرمایا ایسی بات جس کے اندر کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، یا ویسے ہی جس کا نہ دنیا کے اندر فائدہ نہ آخرت کے اندر فائدہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا مومن وہ ہے کہ جب بات کرے تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ اور مومن کی شان یہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من صامت نجا، جو خاموش رہا وہ سب سے بہتر ہے، خاموشی رہنے والا سب سے بہتر ہے۔ ہاں اگر فرمایا تم بات کرنا بھی چاہتے ہو، الا من امر بصدقۃ، فرمایا اگر تم کوئی کام کرنا بھی چاہتے ہو، کسی چیز کا حکم دینا چاہتے ہو تو صدقے کا حکم دو۔ اب صدقے سے مراد صرف یہ نہیں کہ انسان جو پیسہ ہے وہ خرچ کرے، صدقے کے اندر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ کسی کو نیکی کے بعد کہنا یہ صدقہ ہے، کسی کے ساتھ مسکرا کے مل لینا یہ صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ صدقہ ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور ہر صبح ہر جوڑ کے اوپر ایک صدقہ واجب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو روزانہ 360 روپے صدقہ کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر صدقے کی بہت ساری فضائل بیان فرمائے۔ فرمایا رات سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، کسی مسلمان کو کوئی نیکی کے بعد سکھا دینا یہ صدقہ ہے۔ اب اس نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، آپ کو بھی اجر ملے گا، اسے بھی اجر ملے گا۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا فرمایا آپ کو پھر بھی اس کا اجر ملے گا۔ فرمایا کسی کے ساتھ مسکرا کے مل لینا، کسی بھائی کی کسی پریشانی کو دور کر دینا، کسی کو کوئی بات یاد دلا دینا، کوئی دعا یاد کروا دینا۔ تو اصل میں صدقے کی بہت سارے فضائل بیان فرمائے، بہت سارے صدقے کے اندر داخل فرمائے۔ فرمایا اس طرح سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، یہ ساری چیزیں صدقے کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اس لیے انسان اس مجلس کے اندر بیٹھے، فرمایا اگر وہ انسان اسے پتا ہے کہ اس مجلس کے اندر میں جب بات کروں گا تو اس سے غلط بات ہو جائے گی، فرمایا پھر وہ صدقے کی بات کرے، اصلاح کی بات کرے، او معروف او اصلاح بین الناس، فرمایا یا پھر لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کی بات کرے۔ فرمایا آپ کسی مجلس کے اندر گئے ہیں تو وہاں ایسی ٹیڑھی بات نہ کریں جس کی وجہ سے اختلاف اور زیادہ بڑھ جائے، دونوں مجلس والے اور زیادہ بھڑک اٹھیں۔ فرمایا ایسی بات کرو جس سے لوگوں کی اصلاح ہو جائے، آپس کے اندر وہ متفق ہو جائیں، ان کی جو لڑائی ہے وہ جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا وہ شخص جس نے یہ کام کیے، صدقے کی تو اس نے ترغیب دی، خود نہیں کر سکتا تھا، کسی اور کو ترغیب دی، یا اس نے صدقے کی جتنی بھی صدقے کے اندر داخل ہیں ان میں سے کوئی عمل کرتا ہے یا اچھی بات کہتا ہے۔ بعض مرتبہ سمجھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے ایک آدمی کو مجلس کے اندر کہا جائے وہ اور زیادہ ضدی ہو جاتا ہے، اور زیادہ ہٹ طرف بن جاتا ہے۔ ایک آدمی کو مجلس سے علیحدہ جب لوگ چلے جائیں اسے علیحدہ کر کے سمجھایا جائے کہ آپ نے مجلس کے اندر جو بات کی تھی یہ ایسی نہیں تھی، آپ کو اس طریقے سے کرنا چاہتے تو زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو جاتا، اگر اس طریقے سے کرتے تو کسی کو تکلیف ہی نہ پہنچتی۔ فرمایا وہ آپ کی بات کے اوپر عمل بھی کرے گا معروف طریقے سے، جس سے کسی کی تذلیل نہ ہو۔ اب کرنی تو لوگوں کی اصلاح ہے، آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں لیکن سب کے سامنے اسے ذلیل کیا جا رہا ہے، فرمایا یہ اصلاح نہیں، بلکہ آپ کو دیکھنا چاہیے معروف طریقہ ہو جس سے وہ آدمی محسوس نہ کرے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا وہ شخص جس نے بھی یہ کام کیے، فرمایا اس کا محض مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہو، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، فرمایا اللہ رب فرماتے ہیں پھر ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اجر عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بھی اجر عطا فرمائیں گے۔ اس طرح جو بات کرنے والا ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بات کرنے والا بہت بڑا مبلغ ہے، وہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ کسی اللہ والے کے پاس ایک آدمی کے وہ کہنے لگے کہ
فلاں برائی مجھ سے ختم نہیں ہو رہی. انہوں نے کہا کہ اگر ختم نہیں ہو رہی تو آپ ایسا کریں جو برائی آپ کے اندر ہے اس کی دعوت دوسروں کو دینی شروع کر دیں. جب دوسروں کو دعوت دو گے آپ کی زبان کی وجہ سے اگر کوئی دوسرا اس کے اوپر عمل کرتا ہے اللہ رب العزت آپ کے اندر سے وہ برائی ختم کر دیں گے. اب میرے اندر کوئی برائی ہے, میں دوسروں کو دعوت دے رہا ہوں, پہلے تو میرے اپنے کام سن رہے ہیں, پہلے تو میرا اپنا ضمیر مجھے جھنجھوڑے گا, جو دوسروں کو دعوت دے رہا ہے خود اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا. پھر اللہ رب العزت تجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیں گے. فرمایا اس لیے انسان کو جب رات کو سونے سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ سارا دن میں نے کیا کچھ کرتا رہا. فرمایا صبح کو اگر انسان ایک دن اپنے آپ کو درست کرنے کے لیے, اپنا محاسبہ کرنے کے لیے کاغذ پینسل لیتا ہے کہ میں جو بھی بات کروں گا اسے لکھوں گا, فرمایا ایک دن بھی وہ لکھتا ہے تو جب شام کو پتہ چلتا ہے کہ میں نے کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور کتنے لوگوں کو مجھ سے فائدہ پہنچا. فرمایا اگر صرف رات کو انسان چند دن یہ شروع کر دے, اپنا محاسبہ کرے آج کے دن کتنے لوگوں کو میری طرف سے خیر پہنچی, کتنے لوگوں کو میری طرف سے تکلیف پہنچی. فرمایا چند دن اسے یہ محاسبہ کرنا پڑے گا. فرمایا اس کا جو رخ ہے وہ سیدھا ہو جائے گا, برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی, نیکی کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ, فرمایا وہ شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑا, من بعد ما تبین لہ الہدی, بعد اس کی اس کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی, اسے پتہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یہ ہے, حق بات یہ ہے, پھر بھی اس نے چھوڑ کر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اتباع کی مومنوں کے راستے کے علاوہ کی کسی اور راستے کے اوپر چلتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, اللہ رب نے فرما دیا ہم اس کو اسی کے راستے کے اوپر چلاتے ہیں. اللہ کا قانون ہے, اللہ رب العزت کسی انسان کو زبردستی نہ تو اسلام کے اندر داخل کرتے ہیں, نہ کسی انسان کو زبردستی کفر کے اندر داخل کرتے ہیں. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ, جس کا جی چاہے ایمان لے کر آئے, جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے. فرمایا جو انسان جس راستے کے اوپر چلتا ہے, چلنا چاہتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیتے ہیں. اگر برائی کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے تو برائی کے مواقع اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں, اگر نیکی کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے تو نیکی کے جتنے مواقع ہیں اللہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, فرمایا جو برائی کے راستے کے اوپر چلتا ہے پھر ہم اسے داخل کرتے ہیں جہنم کے اندر, اور صاحب مصیرہ جو بہت برا ٹھکانہ ہے. کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے چار ادلہ ہے جس سے اس چیز کو ثابت کیا جاتا ہے. سب سے پہلے اسے قرآن پاک کے اندر دیکھا جاتا ہے, اگر وہ قرآن پاک سے نہ ملے پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر ڈھونڈتے ہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر بھی نہ ملے پھر اجماع دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا اس کے اوپر اجماع ہوا یا نہیں, پھر اس کے بعد وہاں سے بھی نہ ملے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کسی فقیہ نے اس کو کس قیاس سے ثابت کیا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے تو انہوں نے اجماع کو ثابت کرنے کے لیے, اجماع کو ڈھونڈنے کے لیے, قرآن سے ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کو ایک مرتبہ پڑھا, انہیں کوئی دلیل نہیں ملی جس کی وجہ سے وہ اجماع کو ثابت کریں. پھر قرآن پاک کو دوسری مرتبہ پڑھا, پھر بھی نہیں ملی, پھر قرآن پاک کو پھر تفسیر کے ساتھ پڑھا, جب تفسیر کے ساتھ پڑھا تو پھر جب اس آیت کے اوپر پہنچے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جس نے اتباع کی غیر سبیل المؤمنین, مومنوں کے راستے کے علاوہ کی, وَنُصْلِهِ جہنم, اللہ فرماتے ہیں ہم اسے جہنم کے داخل کریں گے. مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں, تابعین ہیں, تبع تابعین ہیں. اب صحابہ کرام کے ایک بات کے اوپر اجماع ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے اور سارے کے سارے اس کے اوپر متفق ہو جاتے ہیں, فرمایا اسے اجماع کہا جاتا ہے. اور قیاس کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے حکم ہے شراب حرام ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں, فیم ہے یا اور بھی بہت ساری نشے ہیں جن کے قرآن پاک جس کا حکم نہیں ہے. اب فقہا نے دیکھا کہ شراب کے حرام ہونے کی علت کیا ہے, اللہ رب العزت شراب کو کیوں حرام قرار دیا ہے, تو اس کی جو علت ڈھونڈی گئی تو علت سے پتہ چلا کہ شراب اس لیے حرام ہے کہ شراب کے اندر نشہ ہے, نشے کی وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا. تو اب فقہا نے جن چیزوں کے اندر نشے والی علت پائی گئی اسے حرام قرار دے دیا. تو یہ قیاس ہے. قیاس کا اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بات کر لی جائے. قیاس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے کوئی نہ کوئی دلیل موجود ہوتی ہے, پھر اسی کسی نہ کسی شک سے, کسی نہ کسی جزئی سے اس کو ثابت کیا جاتا ہے. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ, جب تیسری مرتبہ قرآن پاک کو تفصیل کے ساتھ پڑھا پھر مجھے پتا چلا کہ اجماع کی قرآن پاک سے یہ دلیل موجود ہے جو مومنوں کے راستے کو چھوڑے اور راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کے اوپر چلتا ہے. ورنہ پھر اللہ رب اس کو زبر نہیں, اس کو انسان کو ایسے نہیں کرتے کہ انسان شراب پینا چاہتا ہے اس کا ہاتھ شل ہو جائے, برائی کے راستے کے اوپر چلنا چاہتا ہے اس کے پاؤں کام کرنا چھوڑ دیں. اللہ اس کے لیے راستہ آسان کر دیتے ہیں, اس کو تنگی کے اندر نہیں ڈالتے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ, پھر ایک ایسا وقت آنے والا ہے اللہ فرماتے ہیں ہم اسے داخل کریں گے جہنم میں, وساعت مصیرہ, جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.